قابل صد احترام معزز محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس ذات بابرکت نے ہم سب کو اپنے دین کی خاطر چند منٹ مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا گو ہوں خداوند کے بارگاہ عالیہ میں کہ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دنیا کی زندگی میں اپنے دین کی خاطر بار بار ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور میدان معاشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت کے ساتھ آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 30ویں پارے سے سورہ عبسہ کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو آپ نے اپنے صحابہ کے فضائل میں بیان فرمائی، ان میں سے 2 روایات جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھی وہ تلاوت کی۔ آپ حضرات کے ذہن میں ہے، علم میں ہے، میں بتا بھی چکا ہوں، اسلامی سال کے مطابق یہ ماہ رجب المرجب کا گزر رہا ہے۔ آج غالباً اس کی 17 تاریخ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے سامنے صحابی رسول رازدان پیغمبر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے احوال سے چند معروضات آپ سے عرض کی جائیں گی۔ تو ایک جمعہ کی نشست میں یہ بہت مشکل ہے، اور دوسری یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ میں یہ صحابی انتہائی مظلوم ہے۔ ہمارے ممبر، ہمارے سٹیج، ہمارے خطیب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو کھول کر بیان نہیں کرتے، اور اس شخصیت کے ساتھ تاریخ کے جھوٹے پروپیگنڈوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت و امانت پر گفتگو کون کر رہا ہے؟ کالج کا پروفیسر جس نے اردو کی چند کتابیں دیکھی، تاریخ کو نظر دوڑائی اور امیر معاویہ پہ طعن و تشنیع شروع کر دی۔ میں یہ بات بارہا آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ تاریخ کا گند جائے ٹوکری میں، تاریخ کی باتیں جائیں تاریخ کے ساتھ۔ ایک طرف اللہ کا قرآن، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی بشارتیں، اور آپ نے جو دعائیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف تاریخ کے چند واقعات جن کو لے کر ہر وہ آدمی جسے وضو کے فرائض تک کا صحیح معنوں میں علم نہیں ہے،
دین کے بنیادی اصول و قواعد سے ناواقف ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اور صداقت کا فیصلہ کرے گا؟ یاد رکھیے، اہل سنت والجماعت کا متفق اصول ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ صحابہ کو تو اللہ نے دنیا میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، تو پھر جو آدمی صحیح معنوں میں دین کے اصول و ضوابط سے بھی ناواقف ہو، کسی استاد کے سامنے اس نے 2-4 دن اپنے گھٹنے بھی نہ ٹیکے ہوں، قرآن و حدیث کے معنی اور مفاہیم بھی کسی قرآن کے ماہر اور حدیث کے ماہر سے نہ سیکھے ہوں، چند کتابیں پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی صداقت و امانت پہ گفتگو کرے تو ہم اس کی تحقیق کو اس کے منہ پہ دے ماریں گے اور رب کے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں چھوڑیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک تو ہے نا جنہوں نے ٹھانی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کو برا بلا طعن و تشنیع کہنا ہے، کرنا ہے، اور ایک وہ ہے جو باقی صحابہ کا تو نام لیتے ہیں مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آ کر ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، اور ہمیں فخر ہے اور ہم بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جس کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاویہ ہے، والد کا نام سفیان ہے اور والدہ کا نام ہند ہے، بنو امیہ قبیلے سے ان کا تعلق ہے، بنو امیہ سے۔ اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے کہ 6 نمبر پر کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، 13 کاتبین تھے جو قرآن کو لکھتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 کاتب تھے، ان میں 6 نمبر پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ تو ابتدائی میں ایک بات آپ کے ذہن میں دماغ میں ڈال دوں، اسے مضبوطی سے تھام لیں، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مجروح ہے، اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے نزدیک درست نہیں تھے تو اس قرآن پر کیسے اعتماد کیا جائے گا کہ جب کہ اس کے لکھنے والوں میں امیر معاویہ شامل؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات اور شخصیت پر بری نگاہ رکھنے والا قرآن کو کس معنی میں لے گا؟ اور قرآن لکھنے والوں کے متعلق رب کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ فی صحف مکرمہ، وہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو بڑے مقدس ہیں، قرآن مرفوعات مطہرہ، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَا، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کی 7ویں جلد میں اس آیت کے تحت سفر کا معنی کتبہ سے بھی کیا ہے کہ لکھنا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کاتبین وحی میں شامل ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام حاصل ہے آپ پوری امت کے ماموں کا درجہ بھی رکھتے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور ہماری ماں ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن ہے، اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنوئی بھی لگے، بنوئی بھی لگے، اور امت کے ماموں کا خطاب ان کو ملا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھی ہیں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام حبیبہ معاویہ سے تجھے کتنی محبت ہے؟ معاویہ سے تجھے کتنی محبت ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جتنی ایک بہن کو اپنے ایک بھائی سے ہوتی ہے۔ فرمایا ام حبیبہ یاد رکھو، معاویہ کے ساتھ محبت کرنے میں تو اکیلی نہیں، میں محمد بھی تیرے ساتھ، میں محمد بھی تیرے ساتھ ہوں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا علم لیا اور 64 لاکھ مربع میل پر گاڑا ہے۔ آدھی دنیا جغرافیے میں بنتی ہے، 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر اسلام کا علم لہرانے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی 354 شہروں کو فتوحات سے نوازا، اور کاتب وحی اور کاتب رسول ہونے کی وجہ سے اعلام الاسلام میں صفحہ 265 پر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بادشاہوں کے نام 111 خطوط لکھے، اور جن میں 70 خطوط امیر معاویہ کے ہاتھ سے لکھے گئے۔ 70 خطوط۔ اگر آج کا کوئی پروفیسر جسے دین کے میں نے عرض کیا اصول ضوابط سے بھی ناواقفی ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لکھتا ہے یا بولتا ہے تو پھر ہم اسے صاف کہتے ہیں، او بھائی تیری تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں، جن 70 خطوط پر میرے پیغمبر نے اعتماد کیا ہمارے لیے وہ کافی، ہمارے لیے وہ کافی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کیا ہے۔ مجمع الزوائد میں امام حسمی رحمت اللہ علیہ نے روایت لائی کہ کسی معاملے پر مشاورت تھی، یہ ایک جزوی فضیلت ہے، ابو بکر عمر بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلاؤ، فَإِنَّهُ قَوِيٌّ امین، وہ تم میں سے قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ جس کے مضبوط اور ایماندار امانت دار ہونے پر امام الانبیاء مہر لگا گئے تو اب ہمیں کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے بھائی، بس تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انشاءاللہ تفصیل آئے گی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم وہ بھی نہیں ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت، مقام اور مرتبہ، رفعت، درجہ، بلندی، منزلت کو بیان کرتے ہوئے اہل بیت کا مقام گٹائیں، یہ بھی ناانصافی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت بڑا مقام ہے، امیر معاویہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، صاف بات ہے۔ اور اہل سنت کے ہاں تو بھائی غبار آلودہ باتیں ہوتی نہیں، بالکل صاف ہوتی۔ حضرت علی کا مقام بہت بڑا، مرتبہ بہت بڑا ہے۔
ہمیں ایک بس شور مچ جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جمل ہوا۔ بھائی تمہیں لڑائی یاد ہے تو یہ آپ کے افغانستان تک جلال آباد اور غزنی کی بستیاں، آپ کے پشاور کا شہر، آپ کے ملتان تک کی فتوحات تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ آج بھی یہ جو قبر موجود ہے افغانستان میں اصحاب بابا کی، یہ اصحاب بابا کون ہے؟ یہ 12,000 کی فوج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنان بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کماندار بنا کر اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ یہ بابا صاحب سنان بن مسلمہ کی قبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ یہ ہمارا بلوچستان جو پاکستان میں صوبہ بلوچستان ہے، پہلے جغرافیے میں اس کا نام کہیں کوئٹہ یا بلوچستان نہیں ہے، خزدار اور قلات نام موجود ہے، اور یہ اس وقت میرے خیال میں اس کے 2 ضلع ہیں۔ یہاں کے ایک راجہ کو پتہ چلا کہ عرب میں ایک نبی آئے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آخر الزمان نبی تشریف لائے۔ اس نے یہاں سے کوئی جا رہا تھا، وفد بھیجا یا جا رہا تھا، تو میں کہ جاؤ معلوم بھی کر کے آؤ، اور 2 تحفے بھی بھیجے، ایک ساگوان کی لکڑی اور ایک ادرک کا پھل۔ ادرک کسی گڑے پانی میں ڈال کر بھیجی تاکہ یہ تازہ رہے۔ جب یہ دونوں چیزیں وہاں پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادرک خود بھی استعمال کیا، صحابہ کو بھی دیا، اور ساگوان کے لکڑ کی چارپائی بنا لی اپنے بھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس چارپائی پر اٹھا، اور یہی چارپائی تھی کہ اس چارپائی پر جنازہ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھا۔ کنز العمال میں روایت اللہ نے فرمایا کہ معاویہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے اوپر نورانی چادر ہو، اور میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو جانیے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں برطانیہ میں مانچسٹر کی طرف سفر کر رہا تھا، تو راستے میں میرے ساتھ ایک پادری بیٹھ گیا۔ جب ہماری بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں تورات کا حافظ ہوں، اور یہ بھی ہمارے عالم کوئی چھوٹے عالم نہیں تھے، بہت بڑا علمی مقام تھا ان کا، صاحب علم آدمی تھے۔ تو کہتے میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا کہ اسلام میں آپ کو کون سی برائی نظر آئی تھی کہ آپ نے یہودیت اور عیسائیت کو اختیار کر لیا ہے؟ کہنے لگا اسلام میں تو اچھائی ہے ہی کوئی نہیں۔ بات کرتے کرتے کہتے میں نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اسلام میں سب سے زیادہ اچھا آدمی تمہیں کوئی ملا لگا؟ تو اس نے کہا کہ اسلام میں تو اچھا آدمی کوئی بھی نہیں تھا، لیکن تھوڑے سے اچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتے میں نے کہا بھائی، جس علی کو اچھائی کا رتبہ، مقام، مرتبہ محمد سے ملا ہے، کیا وہ اچھے نہیں تھے؟ کہتے نہیں چھوڑو بس۔ تو میں نے کہا نہیں، پھر بتاؤ، چلو یہ بتا دو کہ اسلام میں سب سے زیادہ برا آدمی تمہیں کون سا محسوس ہوا؟ تو کہنے لگا اسلام میں اچھا آدمی تو کوئی آیا ہی نہیں، پر جو ہے نا سب سے زیادہ برا جو ہمیں لگتا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کہتے میں نے پوچھا کیوں؟
کہتا ہے اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری یہودیت کی وہ جڑیں کاٹی کہ 45 تک جو ہے، جب تک اسرائیل نہیں بنا تھا اس وقت تک ہمارے پاس کوئی ریاست نہیں تھی۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے یہودیت کی ایسی جڑیں کاٹی کہ یہ پھر سالوں کی زندگی کافی لمبا عرصہ در پدر گھومتے ہی رہے، پھرتے ہی رہے۔ تو اب خود اندازہ لگائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر کی اولاد بھی کیسے یاد رکھتی ہے کہ انہوں نے ہماری جڑیں کاٹ ڈالی۔ اور میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہ ڈر بے باک قسم کے کمانڈر بھی تھے۔ بخاری میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی، کہ جو سب سے پہلا جو بحری بیڑا قافلہ جہاد کے لیے جائے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہاں ہمیں تاریخ کی کتابیں نظر نہیں آتی، یہاں ہمیں محدثین کو پڑھیں۔ اس قافلے کا سالار جو تھا اس کا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ تو میرے بھائیو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اٹھایا اور آدھی دنیا پر اس دین کا نفاذ کیا ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دیکھیں نا بھائی، کوئی کہتا ہے یہ شخص کامیاب ہو گیا، اس کو استاد کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی کامیابی میں اس کے پیر کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی کامیابی میں اس کی ماں کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی کامیابی میں اس کے استاد مرشد کی دعا ہے، کوئی کہتا ہے غریبوں کی دعائیں، مسکینوں کی دعائیں، فلاں کی دعا لگ گئی، یہ ترقی کر گیا، یہ کامیاب ہو گیا، اس نے مقام پا لیا، مرتبہ پا لیا۔ اس کی بلندیوں پہ جانے کے پیچھے اس کی ماں کی دعائیں ہیں، اس کی خوشیوں کے پیچھے اس کے باپ کی دعا ہے، اس نے رتبہ پایا، اس کو مرشد کی دعا ہے، یہ تعلیم میں ترقی کر گیا، اس کو استاد کی دعا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے گا میرے بھائی، ایک سوال کر دینا کہ پیر کی دعا سے ترقی ہو سکتی ہے، باپ کی دعا سے ترقی مل سکتی ہے، ماں کی دعا سے کامیابیاں مل سکتی ہیں، استاد کی دعا سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جس کے لیے امام الانبیاء کہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی، اے میرے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، باپ کی دعا سے کامیاب ہو گئے، تو امام الانبیاء کی دعا سے امیر معاویہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج امیر معاویہ کو ناکام کہنے والوں، تم امیر معاویہ کو ناکام نہیں کہتے۔ امیر معاویہ کی کامیابیوں کے پیچھے دعائیں ابو سفیان کی نہیں، حضرت ہند کی نہیں ہے، امیر معاویہ کی کامیابیوں کے پیچھے دعا امام الانبیاء کی ہے۔ ناکام کہنے والا پیغمبر کی دعاؤں کو ناکام کہتا ہے۔ اور ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، سیدھی صاف بات ہے بھائی۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں خدایا جتنا اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تاریخی لحاظ سے ظلم کیا، ربا آخری وقت ہو تو ہماری زبانوں پر پھر بھی ذکر معاویہ جاری کر۔ جاؤ، تمہیں مبارک ہو تاریخ، تمہیں مبارک ہو کہانیاں، تمہیں مبارک ہو داستانیں، اور ہمیں مبارک ہو قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان، ہمیں وہ مبارک ہے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا، جب کبھی کہیں بھی بحث لگ جائے، آپ کی کسی سے بات ہو جائے، دو ٹوک لفظ میں کہہ دو، او بھائی بات سن لو، ہم صحابہ کو تاریخی شخصیات نہیں مانتے، ہم صحابہ کو قرآنی شخصیات مانتے ہیں۔ صحابہ قرآنی ہے، صحابہ قرآنی ہے، صحابہ تاریخی نہیں۔ اٹھائیں آپ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کو،
کُلًّا وعد اللہ الحسنى پہ کیا لکھا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ نے ہر صحابی سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی سے، اور ادنا وعدہ یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خادم رسول، کاتب رسول، امیر المومنین، خال المسلمین، قاتل المشرکین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشہور خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، یہ حضرات خدمت میں موجود نہیں تھے، خدمت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تطہیر الجنان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ غسان بادشاہ کا بیٹا شہزادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں غسان کے بادشاہ کا شہزادہ ہوں، ہم نے اپنے راہبوں سے سنا ہے، ہم نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا ہے آپ نبی آخر الزمان ہے، تو میرا جی چاہا میں آپ کو ملنے کے لیے آ گیا، اور جی چاہتا ہے میں کچھ آپ کو ہدیے اور تحفے دینا چاہتا ہوں، لیکن میں نے پڑاؤ یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر ڈالا ہوا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت خادم ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ فرمایا امیر معاویہ سے کہ جائیں آپ ان کے ساتھ، ہدیہ جو دیتا ہے لے کر آ جائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تطہیر الجنان میں واضح الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ نکلے اس شہزادے کے پیچھے تو اب جوتی دوسرے دروازے پر یا کہیں دوسرے مقام پر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ننگے پاؤں شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ اب کوئی خالہ جی کا بیڑا نہیں ہے یہاں پر میرے بھائیو، 6 میل کا فاصلہ ہے۔ راستے میں جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے، عرب ریگستانی علاقہ ہے، ریت ہے، گرمی ہے، صحرائی علاقہ تھا۔ فرمایا کہ امیر معاویہ نے کہنے لگے شہزادے مجھے اپنی سواری پر بٹھا لے۔ وہ شہزادہ بھی اس وقت تکبر میں کہنے لگا معاویہ تو محمد کا کمی اور نوکر اور خادم ہے، میرے شہزادے کی سواری پر کیسے سوار ہو سکتا ہے؟ کہا یار جوتی دے دے۔ کہا میری جوتی تو پہنے گا، تو ایک کمی انسان ہے، تو ایک نوکر انسان ہے۔ امیر معاویہ نے 6 میل کا فاصلہ ننگے پاؤں طے کیا، پھر واپسی پر آئے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا امیر معاویہ کیسے جانا ہوا؟ فرمایا اللہ کا نبی ایسے نکل گیا، ننگے پاؤں تھے، اس سے جوتی مانگی، سواری پر بٹھانے کا کہا، اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے۔ میرے نبی نے کہا معاویہ آپ کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ تو پاؤں پہ چھالے پڑ گئے، پاؤں گرمی کی وجہ سے جلے ہیں، اگر معاویہ کی جان بھی جل جاتی آپ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر کبھی واپس نہ آتا۔ میرے بھائی یہ واقعہ یہاں تک ہوتا تاریخ الاسلام میں امام زاہدی نے لکھا ہے آگے کہ پھر وہ وقت آیا 36 سال کے بعد، اس وقت جب غسان کے شہزادے کے ساتھ امیر معاویہ گئے، ان کی عمر 24 سال تھی، جب اس غسان کے اوپر دمشق پر خلیفہ بننے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا۔ 36 سال گزر چکے تھے، 6000 فوجیوں کو قیدی کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی لے کر آئے۔ جب دیکھا کہ ان 6000 قیدیوں میں سب سے پہلا قیدی جو گرفتار ہے وہ غسان کا شہزادہ ہے، امیر معاویہ فوراً حکم دیتے ہیں اس کے ہاتھ کھول دو، اس کو میرے دسترخوان پر لے آؤ۔ 1 ماہ تک آپ نے خاص مہمان خانے میں بٹھایا، کھلایا، کھلانے کے بعد 1 ماہ بعد 10,000 درہم دیے، 6000 قیدی فوجی جو اس کے تھے وہ بھی رہا کر دیے۔ اب وہ شخص جب باہر نکلا پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ مسلمان کہتے ہیں امیر المومنین ہے، نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نام تو اس کا معاویہ بن سفیان ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ معاویہ ہے، پھر واپس پلٹا، کہنے لگا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، مگر امیر معاویہ میں نے تجھے جوتی نہیں دی تھی، سواری پر نہیں بٹھایا تھا۔ اب میں یہاں پر بات کہتا ہوں ان
उन प्रोफेसरों को जिनके कलम से अमीर मुआविया पर तान और तशनी होता है, जिनकी जुबान नहीं रुकती, उन खतीबों के लिए कहता हूं जिनकी अमीर मुआविया के जिक्र पर जुबानें गुंग हो जाती हैं। आज कह रहा हूं उनको सुनो, फिर अमीर मुआविया अगर जाती बेस में होता शहजादे को कत्ल कर सकता था, गर्दन भी उड़ा सकता था, मगर आज 10,000 दिरहम देकर 6,000 कैदी भी रिहा करते और कहते शहजादे जा। वो कहते पहचान लिया। अमीर मुआविया ने कहा ओ शहजादे, तू गस्सान का शहजादा है, मैं आज भी मोहम्मद का कमी हूं, मैं आज भी मोहम्मद का कमी हूं। और वो शहजादा क्या कहता है? शहजादा कहता है मुआविया, मैंने जो कुछ किया था मुझे याद है, मगर जो कुछ तूने किया ये इतना आला अखलाक, फरमाया ये हमारे नबी ने हमें सिखाया है, हमारे नबी ने हमें सिखाया है। वो कहता है मुआविया हाथ बढ़ा और मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। ये है अमीर मुआविया। मेरे यारो, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिफा करते रहेंगे कि नहीं भाई? ऊंची बात से दिफा करते रहेंगे कि नहीं? अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु वो मजलूम साहबी है। हकीकत में अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, हमारे बहुत बड़े बड़े नाम बाजुकात आपने मनसब को भी नहीं समझते। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तान और तशनी हो जाए, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को सड़क पर गाली, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को चौक पर गाली, किताबों में गाली, तारीरों में गाली, तकरीरों में गाली। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हमने अपनी जिंदगी का ये मनसब बनाना है। जब तक जिंदा हैं असहाब पैगंबर का जिक्र डंके की चोट पे करते रहेंगे, असहाब पैगंबर का जिक्र करते रहेंगे। अब अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत को बयान करते रहे। अब आप लोग इस बात को समझ गए और मैंने कूनों की हकीकत आपको इससे पहले 2 जुमे बता दी। अब हाथ उठाकर वादा करो कूनों की रस्म में शरीक भी नहीं होगे। क्यों कि इसी 22 रजब को अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक कौल के मुताबिक वफात है और आप 22 रजब को कौनों की शिरकत करके ये तासर देते हो कि अमीर मुआविया की वफात पर खुशी का इजहार करते हो। हाथ बुलंद करके वादा करो कि कौनों की रस्म में कोई शरीक नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। हमें इससे कोई वास्ता नहीं, हमें अमीर मुआविया के नाम से लज्जत है, हमें अमीर मुआविया के साथ जाना है, रस्मों के साथ नहीं जाना। हमने पैगंबर के फरमान को देखना है, रब के कुरान को देखना है, दीन को देखना है। आल सुन्नत का एक उसूल मैंने इब्तिदा में अर्ज कर दिया है, बस इसको ज़हन में डाल लो। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सहाबा सारे के सारे आदिल हैं। सहाबा क्या है भाई? सारे के सारे आदिल हैं। बस हमारा ईमान है सहाबा सारे आदिल हैं, सहाबा सारे जन्नती हैं। सहाबा को जन्नत का पैगाम मेरे रब ने दुनिया में सुनाया है, मेरे पैगंबर ने दुनिया में दिया है। सहाबा ने जो जिंदगी ऐसे गुजारी जो जन्नतों वाली थी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला के मकाम और मर्तबे को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।